السلام علیکم. فوزہ کلثوم رانا آج کے ولاگ میں جو اہم ترین چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تانے بازی ہو رہی ہے. جی آپ اپنا اندرونی معاملہ سنبھالیں. تو سب سے پہلے جو فواد چودھری والا معاملہ ہے اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو فواد چودھری ظاہر ہے معذرت کر گئے تھے, ڈر گئے تھے, کیسز بنائے گئے تھے, مشکلات کا سامنا تھا. وہ پی ٹی آئی سے کسی اور جماعت میں چلے گئے تھے. اب وہ پورے دل سے گئے تھے, آدھے دل سے گئے تھے, اور پھر اس کے باوجود انہوں نے کیا سروسز فراہم کی ہے کہ کیا وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. دوسرا ایک وہ جو ڈائلاگ پھر مشہور ہو گیا, دوبارہ سے مارکیٹ میں آ گیا, جی مجھے کیوں نکالا. اس سے پہلے نواز شریف جو ہیں وہ پوچھتے رہے ہیں, ان کو بھی جواب نہیں ملا, اور میرے خیال میں نکالنے کی کچھ وجوہات ہوا کرتی ہیں. جس طرح سے نواز شریف ان وجوہات کی وجہ بن گئے تھے تو ان کو نکال دیا گیا تھا, اسی طرح سے شیر افضل مروت کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ظاہر ہے کسی بھی پارٹی میں تمام تر مسائل ہوا کرتے ہیں, اور جو بھی ایک ڈسپلن کمیٹی ہوا کرتی ہے وہ پوچھ گچھ بھی کرتی ہے, پارٹی کا نظم و ضبط ہوا کرتا ہے, اس کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ کوئی بھی ایسا رکن پارلیمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کو وہ چیز نہ لگ رہی. ایون پیکا پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ خود کہتے تھے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن مجبوری ہے, پارٹی پالیسی ہے, ہم ووٹ دیں گے اور ہمیں ووٹ دینا پڑے گا. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد ہے, پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی. ظاہر ہے انہوں نے جب الیکشن میں جانا ہے تو وہ یہ کہیں گے ہم تو جی اخلاقی سپورٹ کر رہے تھے, ہم ویسے سپورٹ کر رہے تھے, آئینی عہدے ہمارے پاس تھے, لیکن ہم تو اس طرح سے گورنمنٹ کا حصہ ہی نہیں تھے. یہ تو چلے ایک الگ بحث ہے, پھر عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا گورنمنٹ کا اس طرح سے بھی حصہ بننا کہ گورنمنٹ کھڑی رہے اور وہ ٹوٹے نہیں, اور وہ پارلیمنٹ کا حصے داری میں کیا عمل درآمد ہو سکتا ہے. شیر افضل مروت ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کراؤڈ پلر ہیں, ان کی شہرت بھی ہے, وہ ڈیجیٹل میڈیا کے سٹار بھی ہیں, لیکن ایک اور بات بھی ہے, پھر آپ نے کوئی قواعد و ضوابط بھی نبھانے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو مائنس کے ویورز کو ہم نے مخالفت کی تھی اس بات کی کہ شیر افضل مروت کو پارٹی میں رکھنا چاہیے, انہیں نہیں نکالنا چاہیے بطور سیاسی ورکر. کبھی کبھی کچھ ایسے ورکرز ہوا کرتے ہیں, لیکن جب وہ حد کراس ہو گئی نا, ابھی سب دیکھ رہے ہیں کہ ویسے بہت سارے لوگ ان کی سفارشیں کر رہے تھے, جس میں شاندانہ گلزار بھی تھی, دیگر رہنما بھی تھی, بہت سارے ڈیجیٹل میڈیا یا دیگر میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بڑا مسئلہ ہوا. جی بڑی رونق ہے شیر افضل مروت سے, تو رونق لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ چراغے میں لا کر ہنڈیا کو پھوڑنا شروع کر دیں اور ساری صورتحال سامنے آ جائے. آپ پارٹی میں رہیں, اعتراضات کریں, جو بھی آپ لوگ کے چاہے عہدوں کی آپ لوگوں کی لڑائی ہے. ظاہر ہے شروع میں بھی ہم نے دیکھا تھا جی پی اے سی کی چیئرمینی سے لے کر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ظاہر ان کو نہیں ملا. شیر افضل مروت نے بہت محنت کی ہوگی, ان کو لگتا ہوگا کہ سب سے زیادہ قربانیاں میری ہیں, میری فیملی نے سہا ہے. اسی طرح سے شہریار آفریدی کی بھی فیملی ہے, اسی طرح سے عثمان ڈار کی بھی فیملی ہے, زرتاج گل کی بھی فیملی ہے, اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں, طیبہ راجہ بھی ہیں, فلک ہیں. مطلب کتنے لوگ ہیں, کس کا ہم نام لیں اور کس کا نام لیں. عالیہ حمزہ کو کیا ہم بھول جائیں, مسرت جمشید چیمہ ہیں, اور چیمہ صاحب خود بھی ہیں. کتنے لوگوں کے بچوں نے یہ سارا ٹارچر سہا ہے. بہت سارے لوگوں کو نفسیاتی الجھنوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. عادل بازئی کو دیکھیے, سالار کاکڑ کو دیکھیے. تو کیا پھر یہ جتلاتے رہنا ہر جگہ نگر یہ چرچا کرنا جی میں نے بہت محنت کی ہے, میں نے بہت سیکریفائس کیا ہے, میں ہی ہوں تو پھر ہی پی ٹی آئی ہے. تو ایک بات تو طے ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا سیاسی ورکرز کا رسپانس کہ اگر مروت صاحب کے حق میں فیصلہ خان صاحب نے نہیں کیا تو انہوں نے کہہ دیا جی جو عمران خان نے کہا ہے ہم اس کو فالو کریں گے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مروت صاحب بھی اپنا رویہ تبدیل کریں. اگر ان کی کسی سے کوئی بھی اختلاف رائے ہے ودنا پارٹی عہدوں پر کسی بھی حوالے سے, تو پارٹی میں جا کے وہاں پر جب آپ کا پارلیمانی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر آپ گفتگو کریں, وہاں پر اپنے مسائل حل کریں, بجائے یہ کہ اس طرح کے بیانات دیتے رہنا. اور اس سے لگتا ہے معاملہ مزید بگڑے گا. کوئی ان کو اس طرح سے واپسی پریشر اس طرح سے میڈیا پہ آ کر بلڈ کرنے سے کبھی بھی ان کو واپسی نہیں ملے گی, کیونکہ اگر یہ واپسی ملنی ہوتی تو میاں محمد نواز شریف کو بھی مل جاتی. ان کے اشتہارات بھی چھپ گئے تھے, ان کا بڑا اچھا ویلکم کرایا گیا تھا, پوری سہولت کاری ہوئی تھی, بڑے اچھے جلسے مینیج کروائے گئے تھے, لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بنے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرضی پھر آپ کی مقبولیت ہو, قبولیت نہیں ملا کرتی. اور یہ عمران خان بھی فیس کر رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے, ایک بچہ ان کے ساتھ ہے. لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ بھی ڈالے ہیں, لیکن کیا ہے اس مقبولیت نے ان کو قبولیت نہیں دی ہے. تو شیر افضل مروت جو ہے عمران خان سے ہی سیکھ لیں, لیکن ان کا شوق وہ ہو رہا ہے, ان کا دل ہے کہ میں نواز شریف سے سیکھوں اور یہ نعرے لگاتا پھروں مجھے کیوں نکالا. تو پھر باقی آپ سمجھدار ہیں, کیونکہ فیصل واڈا نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ میری ہی پارٹی سے ہے. اور پھر مروت صاحب کہتے ہیں نہیں جی میں ان کی پارٹی سے کیسے, ان کی پارٹی تو ہم پہ ظلم و ستم کر رہی ہے, وہ ہمارے پہ ظلم و ستم کرنا روک دیں. تو میرے خیال میں اپنی جو وہ سیاسی چال ڈھال ہے نا وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا ہم بات کریں گے, آج بھی عمران خان کی بچہ بی بی سے ملاقات نہیں کرائی گئی ہے, ان کی بہنوں سے تھوڑی دیر کو ملاقات ہوئی ہے,
اور وہاں پر انہوں نے ظاہر ہے بھرپور احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا کر سکتے تھے، ان کے وکلا کی ٹیم کو پہلے چیکنگ کے چکر میں اور پھر کس طرح سے ڈھالا میں روکا گیا، مسائل کھڑے کیے گئے، پھر بعد میں کہہ دیا گیا جی ملاقات کا وقت ہی ختم ہو گیا. تو یہ سارے جو ہیلے بہانے ہیں اس سے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان نے جو پولیٹیکل آپشنز ہیں ان کو یوز کرنے کے حوالے سے جو 3 خط لکھے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ جو نارووال میں جلسہ کر رہی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ پورے ملک سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ایک ہی طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں، اور وہ ہے اڈیالہ جیل. اڈیالہ جیل کا باسی جو ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے یہاں سے کسی طرح سے نکالو. میرا نہیں خیال ہے، جو بطور اگر تجزیہ کار میں بات کروں تو عمران خان کے جو تینوں لیٹرز میں نے پڑھے ہیں، کیونکہ وہ کھلے خطے ہم سب نے ہی پڑھے ہیں، لاسٹ لیٹر میں بھی جنہوں نے 5 اہم پوائنٹس کا ذکر کیا تھا، جیسے ہم نے پہلے کہہ دیا تھا، اور عمران خان کا خط تیسرا بعد میں آیا تھا. اگر عمران خان نے جس طرح آج بھی کہا ہے نا اپنی بہنوں سے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اگر عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ بہت پہلے کر چکا ہوتا. وہ تب کرتا ہے جب زمان پاک سے گرفتاریاں ہوئی، جب بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا، جب 26 نومبر کے بعد سے بشرا بی بی کو مانسرا لے جایا گیا، پھر اس کے بعد توشہ خانہ کیس 2 کے بعد دوبارہ سے بشرا بی بی کی گرفتاری ہو گئی. جس طرح سے بشرا بی بی کے مطابق ان کو کچھ کھلایا گیا ہے اس قسم کا کہ ان کو ظاہر ہے معدے کے مسائل یا دیگر ایشوز کا سامنا کرنا پڑا. ابھی بھی ان کو جس طرح سے صوبتیں سہنی پڑ رہی ہے، جس طرح سے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، جو رپورٹ کر رہا ہے میڈیا کے مقتدرہ کے پریشر کی وجہ سے بشرا بی بی کے ساتھ ابھی بھی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں عمران خان جو ہے وہ اگر پاکستان کی بات کر رہا ہے تو وہ ابھی تک اس طرح سے سیاسی ڈیل نہیں کر رہا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مقتدرہ کے جو بیک ڈور چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے حالات بدلنے والے ہیں. آج جو نارووال میں ہم نے دیکھا ہے، جب حکومتوں کو جلسے کرنے پڑ جائے تو اس سے صورتحال یہ لگ رہی ہوتی ہے کہ شاید عوام کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے. تو کیا واقعی عوام کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے؟ کیونکہ پانی کے ایشوز پر دیکھ لیں، پیپلز پارٹی بے شک لفظی گولہ باری اس کو سب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی ساتھ نہیں چھوڑے گی. جیسے ہی چٹکی بجے گی اشارہ ہوگا، جیسے عمران خان کا بڑے پیارے ان کے دوست تھے، میں کہتی ہوں بزدار کے لیے عمران خان نے پوری حکومت داؤ پہ لگا دی. کیا ہوا؟ بزدار بھی عمران خان کو چھوڑ گیا تھا. تو جب اشارہ آنا ہے تو پھر نہ پیپلز پارٹی رہنی ہے، نہ ایم کیو ایم رہنی ہے، نہ کاف لیگ رہنی ہے، نہ اے این پی رہنی ہے. ہم نے سینٹ میں دیکھ بھی لیا کہ ایک قرارداد کے حق میں اپوزیشن اور اتحادیوں نے مل کے جب ووٹ کیا تو جلدی جو ڈپٹی چیئرمین ہیں ان کو وہ جو اجلاس تھا وہ ملتوی کرنا پڑا. تو لگتا ہے کہ چیزیں کچھ اور طرف ہیں. تیسرا اہم پوائنٹ جو محمود اچکزئی نے کہا ہے نا کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے جو جہاد ہے نا وہ کرنا پڑے گا، مطلب وہ اسٹرگل کو جہاد کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے، مقتدرہ کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فتنہ فساد ہے، جو خارجی ہیں، اس میں وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن خارجیوں کی ڈیفینیشن اسلام میں بالکل واضح ہے، لیکن اگر کوئی پالیٹکس کرنا چاہتا ہے، وہ اپوزیشن کرنا چاہتا ہے، وہ اختلاف رائے رکھتا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے وہ آج کا دور ہو، وہ 60 کی دہائی ہو، 70 کی ہو، 80 کی ہو، 90 کی ہو، یا آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں 2025 میں اس سال کی بات ہو، تو میرے خیال میں ہمیں اپنی ڈیفینیشنز ارسر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. ہمیں انہیں پولیٹیکل ورکر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں انہیں اس طرح کے القابات سے نہیں نوازنا چاہیے، کیونکہ جو آج حکومت میں ہے کل کو انہوں نے اپوزیشن جانا ہے تو کیا پھر وہ خارجی ہوں گے، وہ فتنہ فساد والے ہوں گے؟ تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تیسرا جو سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ چل پڑی ماں بہنوں کو لے کر، اور پھر وہ ساری صورتحال پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی پوری ہسٹری میں جب بھی ملبہ گرانا ہو تو عورتوں کی بات آتی ہے. ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کی جس طرح سے ٹرولنگ ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس سے پہلے جو خواتین قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ خواتین کو صرف سیاست میں اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور خواتین کا ایک تعمیری رول ہونا چاہیے. ان کی میمز بننا، ان کو ٹرول کرنا، چاہے وہ ٹک ٹاک آپ اس طرح سے بھر دیں گے، اے آئی کو یوز کریں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، چاہے وہ بشرا بی بی ہیں، مریم نواز ہیں، یا پھر وہ بے نظیر ہیں، چونکہ ان کے بارے میں ابھی تک لوگ چیزیں اسی طرح کی پوسٹ کر رہے ہیں جو کہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے. ان چیزوں کو ہمیں اپنے ان رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کا جو رول ہے وہ بالکل بھی کنسٹرکٹیو نہیں ہے. حکومت جس بھیڑ چال میں اپنی قانون سازی کر رہی ہے، باقی چیزیں لے کر چل رہی ہے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم جیسے ہی ہم حکومت میں آئیں گے، پی ٹی آئی کے لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے، کیونکہ عدلیہ کا ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل ہو کر رہ گیا ہے. یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ شاید عمران خان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اپنے لیٹر میں،
جو کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں وہ ڈیل مانگ رہی ہیں, وہ جیل سے باہر نکلنا چاہتی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کے اس وقت کے کور ایشوز ہیں. اس میں انسانی حقوق بھی ہیں, اس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں پارلیمنٹ کا رول بھی ہے, اس میں جرنلزم کا کنٹرول بھی ہے, جو کہ پیکا ایکٹ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر یہ ہم بڑے بڑے جو اپنے نکات ہیں ان کو ایڈریس کر لیں گے تو جو ایک بڑا پریشر میں پھر آج کہوں گی, کیونکہ ہر جگہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ GSP+ لے لیا جائے گا, تو اس سے پہلے کہ پاکستان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے, ابھی ہم مڈل ایسٹ کی طرف نہیں گئے ہیں, وہاں پر صورتحال جو بنی ہوئی ہے, ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. شاید بہت ساری جو نظریں ہیں نا وہ ہماری طرف لگی ہوئی ہیں کہ کسی اور کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے. ہم اپنا ہی جو کہہ لیں کہ جو اکھاڑا ہے نا وہی نہیں سمیٹ پا رہے ہیں, تو اس سیاسی اکھاڑے کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. تمام اداروں کو اپنے آئینی کردار میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ جو سیاستدان ہے وہ سیاست کر سکے اور ادارے اپنا رول پلے کر سکے اور پاکستان ترقی کرے. آج کے لیے مائنس نیوز سے اتنا ہی.